مبارک وہ جو اب ایمان لایا، صحابہ سے ملا جب مجھے کو پایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پروگرام اصحاب احمد لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اس پروگرام میں ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں میرے ساتھ مکرم سہیل احمد ثاقب صاحب اور مکرم حافظ ہبۃ الرحمان صاحب ہوں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک نہایت ہی جلیل القدر صحابی حضرت سید امیر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں گے، جن کا تعلق ضلع سیالکوٹ سے تھا۔ حضرت سید امیر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا ہی میں احمدیت سے وابستہ ہو گئے تھے۔ نہ صرف آپ بلکہ آپ کے دو بڑے بھائی حضرت سید احمد علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سید خصیلت علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں بھائی ابتدا ہی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خدام میں بیعت کر کے شامل ہو گئے۔ بلکہ مزید خوش قسمتی یہ بھی ہے ان تینوں بھائیوں کی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان تینوں بھائیوں کے نام اپنے 313 کبار صحابہ میں شامل فرمائے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ تین بھائی اور تینوں حضور کے 313 کبار صحابہ میں شامل ہیں۔ یہ درست کہا، ان کی بہت خوش قسمتی ہے کہ تینوں بھائی اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کر سکیں۔ اس کے علاوہ ان کا جو تعارف ہے ابتدائی، جیسے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ سیالکوٹ کے رہنے والے تھے اور تحصیل پسرور کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں سے ان اصحاب کا تعلق تھا۔ اور حضرت سید امیر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام جو ہمیں ملتا ہے وہ علاء الدین ہے، اور یہ رجسٹر بیعت جو ہے اس میں بھی یہ ذکر ہے کہ آپ کا اصل نام یہ تھا، لیکن سید امیر علی شاہ کے نام سے یہ معروف ہو گئے ہیں۔ اور ان کے جو والد صاحب ہیں ان کا نام سید ہدایت شاہ صاحب، اور آپ کی جو بیعت کا ہمیں ذکر ملتا ہے وہ 1891 کا ہے کہ 1891 میں آپ کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کرنے کی توفیق ملی۔ اس کے علاوہ آپ کو جو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ کے جو سسر ہیں وہ سید میر حسام الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو میر حسام الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت محمودہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی تھی، اور آپ کی جو اہلیہ ہیں حضرت محمودہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو 1892 میں بیعت کرنے کی توفیق ملی ہے۔ تو اس طرح یہ خاندان جو ہے میر حسام الدین صاحب وہ صاحب ہیں کہ جن کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ابتدائی ایام میں بھی مہمانی کا شرف حاصل ہوا ہے۔ جب حضور ملازمت کے سلسلے میں سیالکوٹ میں بالکل تھے سیالکوٹ میں تو تشریف حضرت فرماتے ہیں، میر حسام الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیام فرماتے ہیں، بالکل درست کہا۔ تو اس طرح حضرت میر حسام الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دیرینہ خادم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے، اور انہی کی بیٹی کے ساتھ آپ کا پھر حضرت سید امیر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی بھی ہوئی ہے۔ اور ایک اور بیٹے جو آپ کے بھائی تھے حضرت سید خصیلت علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی حضرت میر حسام الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد تھے۔ جی، تو یعنی دونوں بھائی جو ہیں وہ حضرت میر حسام الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد تھے، اور چونکہ ان کا تعلق ہم نے ذکر کیا ہے حضور سے بہت پرانا تھا، تو اس لیے حضور کا تعارف حاصل کرنے میں کوئی زیادہ مشکل پیش نہیں آئی، انہوں نے بھی جلدی بیعت کی ہے۔ اس کے علاوہ سید حامد علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور کے ہم متعدد بار ذکر پڑھتے ہیں کہ وہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی تھے، اور وہ بھی حضرت میر حسام الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ تو گویا حضرت سید امیر علی شاہ صاحب حضرت حامد علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی بھی ٹھہرے۔ تو اس لحاظ سے یہ خاندان آپس میں وہ کافی ان کے ساتھ اور حضرت مسیح علیہ السلام سے نہایت ہی عقیدت رکھنے والا ہے۔ ابھی حضرت شاہ صاحب کی بیعت کا واقعہ ذکر ہوا ہے کہ سن 1891 میں آپ نے بیعت کی۔ تو بیعت کرنے کے بعد حضرت شاہ صاحب نے اخلاص اور وفا میں بڑی تیزی سے ترقی کی ہے، یہاں تک کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی محبت سے آپ کا ذکر فرمایا ہے، اور متعدد کتب میں آپ کا ذکر ملتا ہے۔
چنانچہ اس کے بعد آنے والی کتب میں مثال کے طور پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام ازالہ اوہام میں اپنے مخلصین کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ سب صاحب علی حسب مراتب اس عاجز کے مخلص دوست ہیں، بعض ان میں سے اعلیٰ درجے کا اخلاص رکھتے ہیں، اسی اخلاص کے موافق جو اس عاجز کے منتخب دوستوں میں پایا جاتا ہے۔ اگر مجھے طول کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں جداگانہ ان کے مخلصانہ حالات لکھتا۔ تو یہ لکھنے کے بعد حضور فرماتے ہیں ان مخلصین میں حبی فی اللہ سید امیر علی شاہ صاحب بھی ہیں۔ یعنی یہاں صرف نام ہے، ازالہ اوہام میں حضور نے تقریباً 40 صحابہ کا ذکر کیا ہے، کسی کا ایک صفحے پہ، کسی کا دو صفحے پہ بھی گیا ہے، لیکن جیسا کہ حضور نے فرمایا اگر طول کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ہر ایک کے حالات لکھتا۔ تو حضرت سید امیر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور نے نام لکھا ہے اس پر، اس میں یہ بھی بہت سعادت ہے کہ حضور حبی فی اللہ کے نام سے آپ کو یاد فرماتے ہیں۔ اسی طرح آئینہ کمالات اسلام میں بھی حضور نے لکھا ہے حبی فی اللہ سید امیر علی شاہ صاحب۔ اور اسی موقع پر یعنی آئینہ کمالات اسلام میں ہی سن 1892 کے جلسے میں شامل ہونے والوں کی ایک فہرست حضور نے درج فرمائی ہے، اس فہرست میں بھی آپ کا نام 32ویں نمبر پر لکھا گیا ہے۔ اور اسی موقع پر ماہوار اور سالانہ چندہ کا وعدہ کرنے والوں کی بھی فہرست شامل ہے، اس میں بھی حضرت امیر علی شاہ صاحب کا نام درج ہے۔ اسی طرح بہت سی دوسری کتابیں ہیں، مثال کے طور پر سراج منیر ہے، اس میں ایک فہرست حضور نے درج فرمائی ہے جو مہمان خانے کے لیے خدمت کرنے والے اور چندہ دینے والے احباب کی ہے، اس میں بھی حضرت سید امیر علی شاہ صاحب کا نام درج ہے۔ اسی طرح کتاب تحفہ کیسریہ میں ڈائمنڈ جوبلی کے سلسلے میں ہونے والے جلسے میں شاملین کی لسٹ حضور نے درج فرمائی ہے، اس میں آپ کا نام 74ویں نمبر پر درج ہے۔ پھر کتاب البریہ میں بھی ایک لسٹ ہے، اس میں بھی آپ کا نام 36ویں نمبر پر درج ہے۔ کتاب نزول المسیح میں بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے پیش گوئی نمبر 60 میں جو مقدمہ ہنری مارٹن کلارک کے متعلق تھی، اس کی بابت میں گواہوں کے طور پر حضرت امیر علی شاہ صاحب کا نام درج فرمایا ہے۔ پھر کتاب حقیقت الوحی میں اپنے ایک الہام 25 دن یا 25 دن تک کی صداقت میں بھی آپ کا نام 42ویں نمبر پر لکھا ہے، اور ساتھ میں آپ کا ایک تصدیقی خط بھی لکھا ہے جس میں حضرت سید امیر علی شاہ صاحب حضور کو مخاطب کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ ایک ہولناک آگ میں نے دیکھی اور جو ہزاروں انسانوں نے دیکھی، اور حضور کو عرض کرتے ہیں کہ جیسا کہ پیش گوئی میں بیان کیا گیا تھا ویسا ہی پورا ہوگی۔ اور پھر کتاب چشمہ معرفت میں بھی جہاں حضور نے حضرت بابا نانک کے تبرکات بمقام گرو ہر سہائے کی زیارت کرنے والوں کی فہرست شائع کی ہے، اس میں بھی حضور فرماتے ہیں ہماری جماعت کے معزز ارکان میں سے جس صاحب نے موقع پر پہنچ کر اس قرآن شریف کی زیارت کی ہے ان صاحبان کے نام یہ ہیں، اور چوتھے نمبر پر سید امیر علی شاہ صاحب سب انسپیکٹر جلال آباد کا ذکر ہے۔ تو ان متعدد کتب میں حضرت شاہ صاحب کا ذکر یہ ظاہر کرتا ہے کہ چاہے وہ مالی قربانی کا موقع ہو، چاہے حضور کی صداقت کے لیے بطور گواہ پیش ہونے کا موقع ہو، چاہے جماعتی جلسوں اور پروگرامز میں شامل ہونے کا موقع ہو، یہ سعادت حضرت شاہ صاحب کو ملی کہ امام الزمان میں اپنے قلم سے حضرت شاہ صاحب کا نام متعدد کتب میں درج فرمایا ہے۔ یہ جو جلال آباد لکھا ہے یہ غالباً وہ افغانستان والا تو نہیں ہے، لیکن فیروز پور میں ایک جلال آباد چھوٹا شہر ہے، شاید وہاں کیونکہ پولیس میں ملازمت رکھتے تھے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ تبادلہ ہوتا رہا ہو تو مختلف مقامات پر رہے ہوں۔ اور یہ جیسا کہ ابھی ذکر ہوا بڑی سعادت ہے اور آپ کے پختہ تعلق کو ظاہر کرتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی متعدد کتابوں میں آپ کا نام ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح جماعت احمدیہ بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی کا ایک بہت بڑا باب ہے مباحثہ الحق دہلی، جو دہلی میں ہوا، اور سن 1891 میں جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام دہلی تشریف لے گئے ہیں اور وہاں محمد بشیر بھوپالوی صاحب کے ساتھ حضور کا مباحثہ ہوا جو روحانی خزائن میں مباحثہ الحق دہلی کے نام سے شامل ہے، تو اس میں بھی جن صحابہ کو دہلی پہنچنے کی سعادت حاصل ہوئی حضور کی اس خدمت میں، تو اس میں سید امیر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ چونکہ مخالفت زوروں پر تھی اور چند اصحاب تھے جو وہاں پہنچے اور بہت ہی خدمت کا موقع ملا ہے اس موقع پر وہاں، تو مخالفت کی
نئے نئے رنگ ہمیں نظر آتے ہیں. مثلاً ایک شخص تھا مرزا حیرت دہلوی، وہ ایک دن جھوٹا یعنی مصنوعی طور پر انسپیکٹر پولیس بن کے آیا اور مسیح موعود علیہ السلام کو آ کے کہنے لگا کہ میں حکومت کا انسپیکٹر ہوں پولیس میں، اور مجھے آرڈر ہوئے ہیں کہ آپ جتنی جلد ہو سکے یہ دہلی خالی کر دیں. حالانکہ نہ اس کا پولیس سے کوئی تعلق تھا، صرف حضور پر رعب جمانے کے لیے یا مخالفت میں وہ اس حد تک جھوٹ اپنانے کو تیار ہو گیا کہ مصنوعی انسپیکٹر بن کے آیا. حضور نے تو کوئی توجہ نہیں کی، لیکن حضرت سید امیر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خود پولیس میں تھے، وہ آ گئے اور انہوں نے باتیں شروع کر دیں. تو اس پر اس کو احساس ہو گیا کہ میں شاید پکڑا جاؤں، تو اور یہ پولیس میں تھے، تو بہت جلدی اس نے وہاں سے کھسکنے کی اور پھر نظر نہیں آیا. تو یہ حضرت سید امیر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو وہاں موجود تھے. پھر جب مولوی محمد بشیر بھوپالوی صاحب آئے ہیں بحث کے لیے، تو جنہوں نے اوپر جا کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اطلاع دی کہ حضور مولوی صاحب آ گئے ہیں، وہ حضرت سید امیر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اسی موقع پر ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ ایک دن مخالفین کا ہجوم نعرے بازی کرتا ہوا آ گیا، اور ان کی نیت تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر حملہ کریں. چونکہ حضور بالا خانے پر تشریف فرماتے تو وہ اوپر چڑھنے لگے، لیکن حضرت سید امیر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشاءاللہ بڑی قوی الجثہ تھے اور بڑے طاقتور تھے. یہ سیڑھیوں پہ کھڑے ہو گئے اور جیسے ہی وہ اوپر آئیں تو انہوں نے ان کو تھوڑا سا دھکا دیا اور سارے نیچے گریں، اور آپ کو دیکھ کر پھر دوبارہ ان کو ہمت نہیں ہوئی کہ وہ حملے کی نیت کریں، اور وہیں سے وہ واپس چلے گئے ہیں. تو یہ ایک خدمت ہے جو حضرت سید امیر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کے سفر دہلی کے موقع پر بجا لانے کی توفیق ملی. چونکہ سید امیر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ ذکر ہوا پولیس میں ملازمت رکھتے تھے، تو اس لحاظ سے اس طرح کی طبیعتوں سے بھی واقف ہوں گے. جس طرح وہ شخص آیا اور انہوں نے کوئی خرابی کرنا چاہی تو آپ نے روک دیا، اور آپ اس قدر طاقتور اور اسٹرانگ بھی ہوں گے کہ جو ہر طرح کی مخالفت کا ڈٹ کر جواب دیا کرتے تھے. اس کے علاوہ سید امیر علی شاہ صاحب کے جیسا کہ حضرت محترم حافظ صاحب ابھی ذکر کر رہے تھے، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی متعدد کتب میں بڑی محبت کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے. اور اصل میں یہ اصحاب بھی کہیں زیادہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ محبت اور عشق میں گرفتار تھے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے الہامات کے ذریعے سے ایک قیامت خیز زلزلے کی خبر دی تھی، اور جس کی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتب میں پیشگوئی بھی فرمائی ہے. اور یہ زلزلہ جو ہے یہ 4 اپریل 1905 میں آیا ہے. چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام جب یہ زلزلہ آیا ہے تو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اور اپنے اصحاب کے ہمراہ اپنی جو مستقل قیام گاہیں تھیں، مستقل رہائش سے نکل کر ایک جو قریبی باغ تھا وہاں پر عارضی طور پر موو ہو گئے ہیں یا شفٹ ہو گئے ہیں. اس دوران حضرت سید امیر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادیان تشریف لائے ہیں، اور سید امیر علی شاہ صاحب رات کو باہر سوئے ہیں، اور جس کی خبر حضرت مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دی کہ رات کو کہیں ہوا تیز چلی ہے، جھکڑ چلا ہے، جس کی وجہ سے حضرت سید امیر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونے میں دقت ہوئی ہے، تکلیف محسوس کی ہے. چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو جب اس بات کا علم ہوا کہ سید امیر علی شاہ صاحب رات کو ٹھیک طرح سو نہیں سکے، تو اس بنا پر آپ نے سید مہدی حسن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ جو مہمان آتے ہیں ان کا انتظام سونے کا اچھا ہونا چاہیے، مناسب انتظام ہونا چاہیے، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. وہ حضرت میر مہدی حسین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادیان کے ہی رہنے والے تھے، حضور کے خادم تھے، اور ان کا شاید غالباً لگتا ہے کہ ان کو ان انتظامات پر وہ فائز بھی تھے کہ وہ انتظامات جو مہمان آتے ہیں حضور نے فرمایا کہ یہ خیمے جو ہیں مہمانوں کے لیے ہم نے لگائے ہیں. بالکل. تو چونکہ مہمانوں کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بڑا خیال تھا، بالکل، تو اس وجہ سے حضور نے فوراً یہ ان اصحاب کی خوبیاں تھیں کہ جن کی بنا پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت سید امیر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی متعدد کتب میں ذکر بھی فرمایا کہ یہ محبت 2 طرفہ تھی. اصحاب بھی آپ کی محبت میں گرفتار تھے، وہ کبھی انہوں نے آپ سے جب ملنے کے لیے قادیان آتے تھے تو کوئی تقاضے یا اس طرح کے نہیں ہوتے تھے کہ ہمیں بہت عالی شان رہائش دی جائے، اچھے انتظامات ہوں. وہ جہاں بھی جگہ ملے، جہاں بھی بیٹھ گئے، جہاں جگہ ملی سونے کی سو گئے. تو لیکن اپنے جو عشق تھا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ،
اصل میں وہ روح تھی جس کی بنا پر آپ قادیان کشاں کشاں آتے اور ہر طرح کی تکلیف جھیلتے تھے. لیکن حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی محبت بھی دیکھیں کہ جہاں آپ نے کسی رفیق کو کسی صحابی کو کوئی تکلیف پہنچی ہے اس کا فوری ازالہ کرنے کی آپ نے کوشش فرمائی ہے. یہاں جو حضور کا جملہ ہے حضور فرماتے ہیں یہ خیمہ اپنے مہمانوں کے لیے لگایا تھا. ہمارے سید امیر علی شاہ صاحب کو رات تکلیف ہوئی اور کسی نے ان کی خبر بھی نہیں لی. تو ہمارے کا لفظ خود بتا رہا ہے. تو جو تعلق ہے سید امیر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور سے اور حضور کی نظر میں جو آپ کا مقام ہے وہ اس سے ایک چھوٹی سی نظر آتا ہے. حضرت سید امیر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قادیان حاضریوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں. ایک اور موقع پر آپ قادیان حاضر تھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مجلس میں. اس کا ذکر کیا ہے حضرت پیر برکت علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آف رنمل. وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضور کی مجلس میں ہم موجود تھے کہ حضور نے نماز تہجد کا ذکر فرمایا اور تلقین کی کہ احباب کو حت الوسع نماز تہجد ادا کرنی چاہیے. تو حضرت سید امیر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مجلس میں موجود تھے. حضرت شاہ صاحب نے عرض کی کہ حضور آج کل جہاں میری تعین آتی ہے پولیس میں ملازم تھے چونکہ وہاں سانپ اور بچھو بہت ہوتے ہیں اس لیے رات کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ کاٹ نہ جائیں. تو حضور نے فرمایا کہ آپ چارپائی پر ہی نماز یا نفل ادا کر لیا کریں. تو اس پر حضرت مولوی عبدالکریم سیالکوٹی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اسی مجلس میں موجود تھے. انہوں نے کل پڑھنے کی بھی کا ذکر فرمایا کہ حضور یہ اگر پڑھ لیں تو اس سے بھی انسان محفوظ رہتا ہے. تو یعنی یہ مختلف روایات ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ جب بھی موقع ملتا قادیان حاضر ہوتے اور مسیح موعود علیہ السلام سے فیض حاصل کرتے. اسی طرح ایک دفعہ کا ذکر ملتا ہے کہ حضرت سید امیر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں ایک ٹرنک یا صندوق تیار کروا کے سیالکوٹ سے لے کر آئے تھے اور آپ کی خدمت میں تحفتاً پیش فرمایا ہے. اور کہتے ہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو کتابیں ہیں پینسلیں ہیں یا لکھنے پڑھنے کا جو سامان ہے وہ اس باکس میں یا اس ٹرنک میں محفوظ ہو جائے اور ترتیب کے ساتھ لگا رہے. یہ محبت تھی ان اصحاب کے ساتھ اصحاب کی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ. اسی طرح کا ذکر ملتا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص کو آپ لے کے آئے چونکہ آپ پولیس میں ملازم تھے تو ایک وعدہ معاف ڈاکو تھا جس کو آپ ساتھ لے آئے اور چاہتے تھے کہ اس شخص کی مزید اصلاح اور تربیت ہو جائے. چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں اس صاحب کے ساتھ حضرت سید امیر علی شاہ صاحب حاضر ہوئے ہیں اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس شخص کے لیے دعا بھی کی اور اس کو سچی توبہ کے لیے کہا اور اس کو نصیحتیں کی کہ سچی توبہ کیسے ہوتی ہے کیسے کرنی چاہیے. تو یہ ان اصحاب کے دیکھیں کہ وہ تبلیغ کا رنگ ہے, تبلیغ بھی کر رہے ہیں. ڈاکو جو ہے بالکل وہ صحیح راستے پر آ جائے, جائے, پکڑ کے ساتھ لے کر قادیان حاضر ہوئے ہیں قادیان حاضر اور مسیح موعود علیہ السلام سے ملاقات کرائی ہے بالکل تاکہ حضور کے فیض سے آئندہ وہ بالکل خود تو وہ توبہ کر ہی رہا ہے لیکن حضور کا اثر بھی ہو نصیحتوں کا بالکل اور اس کام سے باز آ جائے. اور یہ بات بھی اس بات کا بھی وہ ادراک رکھتے تھے کہ جو اثر امام الزمان کی زبان میں ہوگا وہ میری نصیحت میں نہیں ہو سکتا, اس لیے حضور کی خدمت میں لے آئے. اسی طرح قادیان میں 1908 میں سر جیمز ولسن جو پنجاب کے فائنینشیل کمشنر تھے وہ تشریف لائے ہیں اور گرداسپور کے ڈپٹی کمشنر کو بھی ایک دن کے دورے کے لیے قادیان لے کر آئے. تو اس موقع پر بھی جو احباب قادیان میں موجود تھے ان میں حضرت شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ملتا ہے کہ آپ اس وقت قادیان میں موجود تھے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے 12 رفقاء کو مسیح ناصری کی طرح 12 حواریوں کا نام دیا کہ میرے بھی 12 حواری ہیں. تو حضرت شاہ صاحب کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ آپ ان 12 میں شامل تھے اور جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ 313 کے بار صحابہ میں بھی شامل ہیں, تو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ ان 12 حواریوں میں بھی آپ کا نام ملتا ہے. خلافت ثانیہ کے دنوں میں آپ کا نام ان فرشتوں میں بھی ملتا ہے جن احباب نے یہ اس خیال کا اظہار کیا تھا کہ قادیان میں اہل الرائے اور صاحب الرائے اشخاص کو جمع کر کے ایک شورا ہونی چاہیے. آپ نے خلافت ثانیہ کی بیعت نہیں کی لیکن آخری عمر میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بہت زیادہ میلان رکھتے تھے. چنانچہ 11 اکتوبر سن 1927 کو جب آپ کی وفات ہوئی ہے
اور اس وفات کی خبر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی ہے، تو حضور نے جمعے کے دن آپ کا نماز جنازہ پڑھایا ہے، اور اس کے نماز آپ کے جنازہ متعلق غائب. نماز جنازہ غائب، جی اور آپ کے متعلق ایک مختصر تقریر بھی فرمائی ہے۔ جی اور آپ کے ایک بھتیجے سید سمیع اللہ صاحب نے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لکھا کہ ہمارے چچا جان کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کی اولاد سے بہت محبت تھی، اور بڑے احترام اور محبت سے آپ کا ذکر کیا کرتے تھے، اور آخری عمر میں تو بہت زیادہ میلان آپ کی طرف ہو گیا تھا، اور بعض اوقات بلا ساختہ آپ کی محبت میں دعائیں اور کلمات نکلتے تھے ان کے منہ سے، تو حضور نے بھی شفقت فرمائی اور آپ کا نماز جنازہ غائب بھی پڑھایا ہے۔ حضرت سید امیر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج ہم نے تذکرہ کیا ہے۔ آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، دوسرا اس موقع پر یہ بھی بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ حضرت سید امیر علی شاہ آپ کا نام تھا اور آپ سیالکوٹ کے رہنے والے تھے، لیکن حضور کے صحابہ میں ایک اور بڑا نام ہے، ان کا نام بھی سید امیر علی شاہ صاحب تھا اور وہ بھی سیالکوٹ کے رہنے والے تھے، لیکن ہم نام ہیں ہم اور نام ہیں ضلع اور ایک ہی ضلع سے ہیں، اس لیے مغالطہ لگ جاتا ہے، لوگ بعض مختلف واقعات کو ملا کے ایک ہی کا سمجھ لیتے ہیں، لیکن وہ سید امیر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1892 میں انہوں نے بیعت کی۔ وہ سیالکوٹ کے گاؤں سیداں والی کے رہنے والے تھے، اور اکثر کشوف و الہام ان کو ہوتے تھے، ملفوظات میں ذکر ہے کہ حضور کی خدمت میں وہ سنایا کرتے تھے۔ ان کی وفات سن 1906 میں ہوئی ہے، اور وہ 313 صحابہ میں نہیں ہیں، تو وہ اور شخصیت ہیں۔ یہ جن کا آج ہم نے ذکر کیا ہے حضرت سید امیر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو 313 صحابہ میں شامل تھے، یہ اور شخصیت ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔